الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے، سارے جنات کے لیے اسوہ اور قدوہ بنایا۔ جب تک مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، قدوے اور نمونہ کے مطابق عمل پیرا رہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور اللہ رب العالمین کی نوازشیں اترتی رہی ہیں۔ آج جو ہم مسلمانوں کے حالات دیکھ رہے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ ان حالات کا سبب کیا ہے اور ریزن کیا ہے؟ آئیے اللہ رب العالمین کی ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور صوفیہ کی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت بھی۔ نوم یعنی نیند اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور اللہ رب العالمین کی نشانی بھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے دن اور رات میں تمہارا سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ سننے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو راحت کا سامان بنایا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورۃ النبأ، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے راحت، سکون اور اطمینان کا سبب بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سن لیجئے۔ یہ صحیح بخاری اور جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 493 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو بھی میری سنت سے بغاوت کرے وہ میری روش اور میرے طریقے پر نہیں ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 175 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما بال اقوام قالوا کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسا اور ایسا کہتے ہیں، لکنی اصلی وانام، میں تو رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی روزہ نہیں رکھتا، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور عورتوں سے میں شادی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے بغاوت کرے وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ سنن نسائی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 309 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما بال اقوام یقولون کذا وکذا لکنی اصلی وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسا اور ایسا کہتے ہیں، میں رات کو جاگ کر قیام بھی کرتا ہوں، وانام اور سوتا بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور کمپلیٹ نبی، کامل اور کمپلیٹ نبی، یاد رکھیں۔ سنن نسائی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 422 ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من سنتی ان اصلی و انام، میری سنت یہ ہے کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واصوم و اطعم وانکح و اطلق فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دیکھا مشکل الاثار للطحاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 242 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم و انام، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، واصوم و افطر فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے پر نہ چلے وہ میرے راستے پر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی نصیحت کی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو؟ تو عبداللہ نے کیا کہا؟ قلت بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کرو، صم و افطر، روزہ بھی رکھو اور روزہ نہیں بھی رکھو، وقم ونم، رات کا قیام بھی کرو اور سو بھی۔ حکم مصطفیٰ ہے، حکم مصطفیٰ ہے، یاد رکھیں، سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور عظیم ترین جملہ دیکھ لیں، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے۔ صحیح البخاری 5199، صحیح مسلم 1159۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے دی ہوئی ایک ایسی نعمت جس کو اللہ رب العالمین بطور امتنان ذکر کرتا ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ دیکھ لیجئے، ایک صوفی بزرگ ہے، بزرگ، اس کا نام ہے شیخ شاہ محمد، اور مشہور کس سے؟ ملا شاہ قادری، ملا شاہ قادری۔ انہوں نے نکاح کیا ہی نہیں، شادی کی ہی نہیں، بلکہ یہ کہا کرتے تھے عمر بھر ہم کو غسل جنابت اور احتلام کی حاجت نہیں ہوئی، عمر بھر ہم کو غسل جنابت اور احتلام کی حاجت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دونوں غسل نکاح اور نیند سے متعلق ہیں، نکاح اور نیند سے متعلق ہیں۔ یعنی غسل جنابت آدمی کب کرے گا؟ جب نکاح کرے گا۔ اور احتلام کب ہوگا؟ جب آدمی سوئے گا۔ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں غسل نکاح اور نیند سے متعلق ہیں، اور ہم نے نہ تو نکاح کیا اور نہ سوئے ہیں، پوری زندگی نہیں سویا، پوری زندگی۔ یہ کون ہے؟ ملا شاہ قادری۔ کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے، حدیقۃ الاولیاء، صفحہ نمبر 57، حدیقۃ الاولیاء اور صفحہ نمبر 57 ہے۔ اور اس کے رائٹر کون ہیں؟ غلام سرور مفتی، المعارف، گنج بخش روڈ، لاہور۔ لا الہ الا اللہ۔ سنت سے بغاوت کرنے والا کبھی بزرگ، پیر اور مرشد ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے اپنے بزرگوں کو بڑھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا۔ یہ پہنچا ہوا نہیں، یہ ذلیل انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ یہ سوتا نہیں۔ کون سا ایسا انسان ہے جو زندگی بھر نہ سوئے؟ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، بزرگی کا دھوس جمانا ہے۔ تیرے دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔